جس دور میں انسانوں نے کسی پہلو پہ ترقی کی ہو، وہ نبی اسی پہلو کو سامنے رکھ کر اللہ اسے معجزہ دیتے تھے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. یعنی جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو انسانی ترقی تھی علوم و فنون کے حساب سے، اعتبار سے، وہ تھا علم جادوگری. یہ آپ ذہن میں رکھیں. لوگوں نے جادوگری کے ذریعے اس قدر ترقی کی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، رسیاں پھینک دیتے تھے، وہ سام بن جاتے تھے. یہ سامنے نظر آتے تھے لوگوں کو، اور اس طرح کے بے شمار جو ہے ان کے کارنامے یا کرتب ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، وہ اسی جادو کے دور کے لیے ایک انتہائی معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے تمام جادوگر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے پہ مجبور ہو گئے. انہوں نے اقرار کیا کہ ہم رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کی قدرت کو مانتے ہیں. غرض یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسانوں نے ترقی کی تھی. کس حوالے سے؟ علم طب کے حوالے سے. بڑے بڑے ماہرین، حکماء، حکیم پیدا ہوئے جو اسی دور کے حساب سے تمام لا علاج بیماریوں کا علاج کرتے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، وہ اسی حساب سے عطا فرمایا کہ اس زمانے کے ماہرین طب جناب عیسیٰ کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے. بالکل اسی طرح ہر دور کے نبی کے ساتھ ہوا ہے. جس دور میں انسانوں نے جس پہلو پہ ترقی کی تھی، اللہ نے انبیاء کو معجزہ بھی اسی حساب سے ہی عطا فرمایا. دو چیزیں. تیسری چیز اس معجزے کے حوالے سے جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، یہ یاد رکھو وہ معجزہ خاص وقت کے لیے تھا، خاص وقت کے لیے، محدود زمانے کے لیے تھا. اس کی وجہ یہ تھی ان نبیوں کی رسالت بھی محدود تو ان کا معجزہ بھی محدود. یہ ایک عام بات ہے. یہاں تک کہ جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ حسی تھا، حسی، قابل حس تھا، اسے دیکھا جا سکتا تھا، چھوا جا سکتا تھا. زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا، وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا. لیکن نبی گرامی علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا یہ وقتی نہیں تھا، دائمی معجزہ ہے، ہمیشگی کے معجزات میں سے ہے. چونکہ باقی انبیاء کی رسالت چونکہ محدود اوقات کے لیے تھا، جس کی وجہ سے ان کا معجزہ بھی محدود لمٹ ٹائم جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر رکھا گیا. پیغمبر کی رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہی ہے. اس میں کوئی ٹائم، کوئی وقت اس میں محدود نہیں کیا گیا. اب آپ دیکھیں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یعنی اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ کہ اس قرآن کی طرح کوئی کتاب بنا لے، کوئی کلام بنا لے. لا یأتون بمثلہ، یہ نہیں بنا سکیں گے اس کی طرح، کوئی دوسرا کلام نہیں مرتب کر سکیں گے.
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گرچہ یہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ بن جائے. اب آپ توجہ کریں، گرچہ یہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ بن جائے. عجب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو چیلنج رکھا ہے، لوگوں کو جو دعوت دی، یہ عمومی ہے. اس میں 3 باتیں آپ اور رکھیں. نمبر 1، سب سے پہلی بات، قرآن جو ایک پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ اور دائمی معجزہ، ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، اس نے باقاعدہ اعلان کیا. ایک تو یہ کہا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائے، تمام جن و انس، بہت بڑا جملہ ہے، ہم نے غور نہیں کیا. تمام جن و انس یعنی اس کا مطلب ہے یہ لفظ اتنا عموم ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے انسان اس میں شامل ہے. توجہ ہے نا، یہ جو کہا ہے لفظ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، آپ توجہ کر رہے ہیں نا. ہاں، یہ لفظ اتنا عام استعمال کیا ہے قرآن مجید نے. تو انس اگر جمع ہو جائے، تمام جن و انس، چلو ہم جنات کو ایک طرف رکھیں، خود انسانوں کی بات کی جائے تو اس میں انسان عالم و انسان جاہل سارے شامل ہے. انسان انبیاء و غیر انبیاء شامل ہے یا نہیں ہے؟ کہ لفظ ایک عام لفظ قرآن مجید نے کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، کہہ دو پیغمبر اگر جمع ہو جائے تمام جن و انس. توجہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انس من الاولین و آخرین، تمام انسان یعنی اول بشر سے لے کے آخری فرد بشر تک، اگر تمام انسان اس بات پہ ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائے. اب الگ الگ جملہ تو یہ ہے نا، آخر میں یہ کہا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اس کا مطلب آپ عظمت قرآن کو سمجھیں، عظمت قرآن کو سمجھیں. یہ جو قرآن الفاظ کے لبادے میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے نا، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے، کلام الہی ہے، کلام الہی ہے. اس کی عظمت کو سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے کتنا با عظمت ہے. آپ ایک بار چلو عام انسانوں کو ایک طرف رکھیں، علماء فرماتے ایک بار چلو عام انسانوں کو ایک طرف رکھیں. آیت کے عموم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں تمام انسان کو خطاب کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے اگر تمام انبیاء و مرسلین بھی باہم مل کر اس طرح کے کلام بنانا چاہے تو بھی اس بات پر قدرت نہیں. کتنی بات، یہی تو وجہ ہے. حضرت علی علیہ السلام جو کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے عرب میں معراج فصاحت پر ہے، معراج بلاغت پر ہے. خود پیغمبر گرامی قدر علیہ السلام جو کہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے روز روشن کی طرح باقیوں پر ایک سبقت اور فضیلت رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ اگر آپ قرآن کی آیت سے مانوس ہے، اگر آپ قرآن کی آیت سے مانوس ہے، 1000 حدیثوں کے بیچ میں اگر کہیں کوئی آیت آ جائے، حدیث کی کتابیں جب پڑھتے ہیں نا ہم، حدیث کی کتابیں اور ٹوٹل عربی میں جب 1000 حدیثوں کے بیچ میں کہیں پر کوئی ایک آیت آ جائے نا، تو ابتدائی طالب علم کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے. اتنا نمایاں فرق ہوتا ہے. پتہ نہیں معجزہ جو ہے پیغمبر کے کلام کے بیچ میں آ جائے تو بھی قرآن کی آیت نمایاں، علی علیہ السلام کے کلمات کے درمیان میں کوئی کلام ہے، وحی کی کوئی آیت آ جائے تو بھی نمایاں. تو باقی تو بات ہی نہیں ہے نا. ہاں، باقی تو بات ہی نہیں ہے
یعنی قل لئن اجتمعت الجن والانس، کہہ دو کہ اگر جمع ہو جائے تمام جن و انس، تو فرماتے اس عموم سے اس قدر قرآن مجید نے اپنے چیلنج کو پھیلایا کہ کوئی فرد بشر اس عموم سے باہر نہیں ہے، کہا سب کو کہا، یہ نہیں کہ عرب والوں کو کہا ہو کہ آپ لاؤ، عرب کے شعراء سے کہا ہو کہ آپ لائیں. بات سمجھ آ گیا؟ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس جیسا بنانے کی کسی انسان یا کسی جن میں کوئی طاقت موجود نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. سمجھ آیا؟ ہاں، یہ جو عموم ہے قرآن مجید کے چیلنج کا، اس طرح بنا کے لاؤ، یہ تو تمام انسانوں کے لیے کہا ہے. تمام انسانوں میں آپ جانتے ہیں من الاولین و آخرین اس کا حصہ ہے، انبیاء و مرسلین حتیٰ یہ کہ سب اس میں کیا ہے شامل ہیں. نمبر ایک. دوسرے نمبر پر یہ جو عموم آیا ہے نا، یہ جو عموم قرآن میں، یہ عموم زمانے کے اعتبار سے بھی عام ہے. کمال تو یہ زمانے کے لحاظ سے بھی یہ عموم کو پھیلایا ہے. یعنی یہ نہیں کہ پیغمبر کو کہا ہو کہ اپنے دور کے لوگوں سے کہیں، نہ، ہر دور کا انسان عاجز ہوگا. جس طرح ہر انسان عاجز، اسی طرح اس کا دور بھی عموم ہے، زمانہ بھی عمومی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا. قرآن مجید فرقان حمید، یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہمارے ہاتھوں میں، یہ انتہائی باعظمت ہے. یہ آپ ذہن میں رکھو. میرے پاس اس کے لیے کوئی اور لفظ تو نہیں ہے کہ میں عظمت قرآن کے حوالے سے میں آپ کو اپنا کوئی لفظ بتاؤں. اتنا سمجھو قرآن و اہل بیت ہم وزن ہیں، بس ختم ہو گیا. یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن ہے، یہ اہل بیت کا ہم پلہ ہے. اہل بیت کا ہم پلہ ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. دو چیزیں گراں قدر، باعظمت، باقیمت، باوزن چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، دوسرا پیغمبر کی اہل بیت ہے. یقیناً میں نے پہلے ایک دن عرض کیا تھا، جتنے فضائل ہم ائمہ کے پیغمبر کے اہل بیت کے بیان کرتے ہیں، اتنا ہی قرآن کی بھی بیان ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آج اہل بیت کا نام آتا ہے تو سر عزت و عظمت کے تصور سے جھک جاتا ہے، جھکتا ہے اور جھکنا بھی چاہیے. کیا قرآن کے ساتھ بھی اتنا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وجہ بیان نہیں ہوتا. وجہ صرف ایک ہی ہے اور نہیں ہے. لوگ یہ نہیں کہ فرق کرتے ہیں، لوگوں کو بیان ہو تو ظاہر ہے وہ بھی اتنی ہی تعظیم، اتنی ہی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یقیناً قرآن مجید کا یہ جو چیلنج ہے، قل ان اجتمعت الجن والانس، بڑی محنت علماء کرام، خدا گزشتگان پہ اللہ اپنی رحمت کرے، جو موجود ہے خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہوں نے قرآن کے اوپر واقعاً زحمت کرنے والے زحمت کر کے چلے گئے، بڑی بڑی کتابیں لکھ کے چلے گئے. لیکن یہ الگ بات ہے، ہم ان کتابوں سے مانوس نہیں ہیں، ہم نے کبھی ان کو پڑھا نہیں ہے، ٹچ نہیں کیا. یہ جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے ابھی کچھ تھوڑا سا خشک موضوع بن گیا ہے نا، اس کا قرآن کا خشک موضوع بنتا ہے. کوشش کریں پھر بھی سنیں. ہر چیز میں انسان کے لیے جیسے ہوتا ہے نا، ایک نفسیاتی طور پر بندہ پر لطف ہو جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا. ہمیں ایک ہی افسوس ہے کہ ہم کسی امام کو نہیں دیکھ سکے، کسی معصوم کو نہیں دیکھ سکے، لیکن یہ خوشی تو ضرور ہے کہ قرآن ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ خوشی تو ہے نا ہمارے لیے، تو اس سے استفادہ کرو.
میں پھر بھی جوانوں سے عرض کرتا ہوں، یہ قرآن مجید کو زندگی بھر آپ جو ہے ایک ہی چیز پہ خرچ نہ کریں، تھوڑا تھوڑا قدم بقدم آگے کی طرف آپ لوگ بڑھیں۔ ایک مرحلے میں آپ قراءت سیکھیں، دوسرے مرحلے میں آپ ترجمہ سیکھیں، تیسرے مرحلے میں آپ مفاہیم قرآن کی طرف آج بڑھیں۔ یہ کتابیں موجود ہیں آج کل تو الحمدللہ، اردو میں PDF میں سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے موبائل میں آ سکتا ہے، تو ان سے استفادہ کریں۔ یہ ایک زمانہ تھا، ایک بندہ ایک کتاب لینے کے لیے یہاں سے کراچی جانا پڑتا تھا، ایک زمانہ تھا ایک کتاب جو عراق میں ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن آج کل تو وہ الحمدللہ وہ دور بھی ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں ساری کتابیں دنیا کی کسی بھی لائبریری میں ہو اب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب تو وہ دور بھی نہیں رہا جو آپ بہانہ بنائیں جی ہمیں کتابوں کا نہیں پتہ، رسائی نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، وہ زمانہ بھی کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو، تو قرآن مجید کا یہ جو عمومی دعوت ہے، چیلنج ہے، ایک تو یہ ہر زمانے کے اعتبار سے، کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ پہلی بات، یہ چیلنج ہر انسان کو شامل ہے، ہر فرد بشر کو شامل ہے، چاہے وہ گزر چکے ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ آنے والے ہوں۔ دوسری بات، ہر زمانے کو شامل ہے۔ تیسری بات، ہر زاویے سے یہ چیلنج ہے۔ اب عجب تو تیسری بات یہ ہے، بس اسی پہ ختم کر دوں گا۔ ہر انسان سے کہا، ہر زمانے کے اعتبار سے جو انسان ہے ان کو شامل کیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ ہر پہلو سے یہ چیلنج ہے۔ قرآن صرف اس کا لفظ چیلنج نہیں ہے، جیسے لوگوں نے کہا شاید یہ سمجھاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسے الفاظ، اس جیسے ترتیب، صرف یہ معجزہ نہ، قرآن کا جو معجزاتی پہلو ہے نا، علماء نے اس کو اتنا کھول کے بیان فرمایا ہے، جن میں علماء شیعہ و سنی بلا تفریق محنت ہے ان کی، ہے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے بڑی غرض ریزی سے قرآن کے اوپر کیا کیا ہے، کام کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن جو معجزہ کہا گیا ہے نا، اس کا صرف لفظ معجزہ نہیں، بلکہ ہر پہلو پہ یہ چیلنج اللہ نے رکھا ہے۔ کیا؟ مثلا قرآن مجید اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن مجید اپنے نظم اور ترتیب کے اعتبار سے بھی کیا ہے، معجزہ ہے۔ قرآن مجید اس پہلو سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں گزشتگان کی خبریں و قیامت تک آنے والے غیب کی خبریں بھی اس میں کیا ہے، ایسا غیب کی خبریں اس میں موجود، یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید نے جو آسمان کے بارے میں باتیں کی، یہ بھی معجزہ، جس پر آج تک انسان اپنی تمام تر ترقی اور قدرت کے باوجود وہاں تک اب تک انسانوں نے رسائی نہیں کی۔ ایسے رامز، ایسے اشارات آسمانوں کے حوالے سے قرآن مجید ایک جامع اصول ہونے کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یعنی اس کو آپ اگر کھولیں، یہ پہلو، یہ جو تیسرے نمبر پر یہ جو پہلو ہے، قرآن معجزہ ہے، کس پہلو کے اعتبار سے معجزہ ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ہر پہلو کے اعتبار سے معجزہ ہے، جن میں قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، اخبار عن الغیب ہونے کے اعتبار سے معجزہ ہے، علمی انکشافات کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اب یہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے غالباً میں نے آپ کو ایک بار لبید کا کہ واقعہ سنایا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ نہیں تو آپ صلوات پڑھیں، میں عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، یہ تو ایک پہلو ہے، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ یعنی قرآن کا معجزہ ہونا کلن یہی پہلو نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء، نامی گرامی شعراء موجود تھے، جن میں سے بہت ساروں نے نزول قرآن کے ایک عرصہ بعد اپنی شاعری ترک کر دی، یہ عجب ہے، چھوڑ دی۔
पूछा गया उनसे, आप तो बड़े अच्छे शायरों में शुमार होता था, आपने शेर गोई छोड़ दी। तो कहा जब कुरान नाजिल हुआ तो इस कलाम के बाद अब शेर कहना मुनासिब नहीं। तस्लीम हो गए कुरान की अज़मत के सामने, सरे तस्लीम में खम हो गए। कहा किसकी मजाल है, इससे कोई खूबसूरत कलाम पेश कर सके, इस किसकी मजाल। अब देखिए कुरान मजीद जिस ज़माने में नाज़िल हुआ, और अजब यह है अरब के शुअरा के सामने कुरान ने फसाहत और बलागत का जो पहलू जिसमें चैलेंज के लिए जो सूरत पेश की गई, वो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत थी, सूरह कौसर। इसको रखा कि अरब के लोग शायरी करते थे और एक हज़ार बंद के मिसरों पर मुश्तमिल शेर कहा करते थे, अज़बर ज़ुबानी। तो अरब में सालाना मुशायरा होता था, तो उसमें एक लुबैद नामी बुजुर्ग सन रसीदा शायर था, उसने शेर कह दिया, उसका शेर सबसे अच्छा हुआ। तो उनके दस्तूर के मुताबिक जिसका शेर सबसे अच्छा होता उसका शेर लिख कर खाना काबा में लटका दिए जाते थे 1 साल के लिए, तावक्त कि आइंदा कोई इससे बेहतर कोई शेर कहे तो उसे उतार कर उसकी जगह पर दूसरे को लगा देते थे। ये उनका दस्तूर था और शायर का एजाज था कि उसका शेर काबे में लटकाया गया है। तो एक मुशायरे में लुबैद नामी शायर ने अपना कलाम पेश किया, उसका कलाम मुंतखब हो गया, लिखा गया, काबे के ऊपर लटकाया। दूसरे दिन हजरत अली ने पैगंबर इस्लाम पर सूरह कौसर नाजिल हुई, उसे लिखा, ले जाकर लुबैद के शेर के ऊपर उसको लटकाया। तो लोगों ने जाकर लुबैद को खबर दी, कहा कि तुम्हारे शेर के ऊपर अली ने मोहम्मद का शेर लिखा है। ये दस्तूर अरब के खिलाफ था, आप तवज्जो करें। उनके दस्तूर के मुताबिक जो मुशायरे में शोरा की कमेटी थी, बड़े बड़े, वो जो फैसला करते थे वो हर आखिर होता था, आइंदा साल तक के लिए किसी की मजाल नहीं थी कि वहाँ पर कुछ और लटकाए या उसे उतारे। तो उधर जब उसको खबर पहुंची तो कहते हैं कि वो लाठी के सहारे आया, क्योंकि वो उम्र रसीदा था। वो पहुंचा उधर, उसने पढ़ा, अपना कलाम पढ़ा और बज़ाहिर उनके अपने हिसाब से मोहम्मद का कलाम पढ़ा, हमारे हिसाब से कलाम खुदा को पढ़ा। बार बार पढ़ने के बाद उसने हुक्म दिया, लुबैद ने कहा कि मेरे कलाम को उतारो, फिलहाल मोहम्मद का कलाम मेरे कलाम से लगता है ज्यादा अच्छा है। मुनसिफ किस्म का शायर था, गैर मुस्लिम, लेकिन बड़ा मुनसिफ था, इंसाफ पसंद था। उसने अपना कलाम उतरवाया और कहा कि जब तक हम आइंदा मुशायरे में इससे कोई बेहतर कलाम पेश कर न सके तब तक के लिए मोहम्मद का कलाम ही इधर रहेगा। अब यहाँ पर फिर उसके बाद अरब के शोरा की फिर मीटिंग होती है, फिर मुशायरा हुआ, फिर उन्होंने कोशिश की कलाम बेहतर बने, लेकिन वो ख़ुद फैसला करते हैं कि अब भी आइंदा साल भी उनसे मोहम्मद के कलाम से कोई बेहतर कलाम ना बन सका। फिर उन्होंने कोशिश की कि एक दूसरे की मदद के लिए शोरा को आपस में मिल के कोई शेर बनाने का कहा। यह अब अरब के लिए बड़ा चैलेंज बना, सिर्फ फसाहत और बलागत का पहलू, बाकी पहलू नहीं, क्योंकि अहले अरब के लिए अभी वो इल्म का पहलू तो बड़ी दूर की बात है ना, इल्मी इंकिशाफ का तस्वुर तो उनमें था ही नहीं। इल्मी इंकिशाफ का चैलेंज आज कल के उलमा फरमाते हैं फसाहत तो बलागत का पहलू नुमायां था अरब के लोगों के लिए, वो पहलू उनके लिए खास तौर पर चैलेंज था। तो इल्मी इंकिशाफ का पहलू आज कल के दौर के लिए सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है। आज कल के वो घुटने टेक चुके हैं। उलमा फरमाते अन करीब जदीद ज़माने के आलिम, जिसे साइंसदान कहते हैं, जदीद ज़माने के आलिम भी अपने इल्मी इंकिशाफ की तरक्की के बाद कुरान की इल्मी इंकिशाफ के सामने अन करीब घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, कमेटी बना दी, कमेटी बना ली। मुशायरे से 3 दिन पहले रह गया, 6 महीना उनको टाइम दिया, 6 महीने के फिर नहीं बना, फिर 6 महीना, साल फिर गुजर गया। फिर मुशायरे का दिन आया, मुशायरे के दिन लोगों का बड़ा हुजूम था। अब तो ये बात शोहरत पा गई थी
اسی لیے عرب کے لوگوں نے محمد کو جو ان کے حساب سے ایک لفظ استعمال کیا، کہا یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ پیغمبر پہ جو الزامات لگائے گئے ان میں سے ایک الزام شاعر ہونے کا بھی بڑا مشہور ہو گیا۔ وجہ یہی واقعہ تھا، یاد رکھنا، وجہ یہ واقعہ تھا۔ قرآن نے باقاعدہ اس کی تردید کی، کہا کہ محمد کوئی شاعر نہیں ہے، نہ یہ کلام کوئی شاعرانہ کلام ہے، یہ کلام خدا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بڑی شدت سے لوگ ان کے گھر کے باہر ہجوم میں استقبال کے لیے آئے تاکہ یہ کوئی کلام پیش کر سکے۔ ایک طرف تو پیغمبر اسلام نے ان کے پرانا عقیدے کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، دوسری طرف یہ چیلنج ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر اس چیلنج میں وہ ہار جاتے ہیں تو نتیجتاً پیغمبر اسلام کا وہ دعویٰ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے، یہ دعویٰ سچ ثابت ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، تو اس لیے انہوں نے کمیٹی بنائی، ایک دوسرے کی مدد کی۔ مدد کرنے کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ایک ہی جملہ اس لبید کی زبان پر تھا، واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ اس کا جملہ تھا لبید کا۔ کہا، لوگوں نے پوچھا بتاؤ کیا رزلٹ ہے، کوئی کلام بن سکا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو محمد ہمارے معاشرے میں پلے بڑے ہیں، یہی پیدائش ہوئی ہے، ہمارے درمیان یہ بڑے ہوئے ہیں نا۔ اگر یہ اس کا کلام ہوتا تو اس جیسے کلام بننے پہ ہم کیا رکھتے؟ قدرت رکھتے۔